جن حضرات کی سنتیں ہو چکی وہ قریب میں آ جائیں، اور جن کی باقی ہے وہ تھوڑا رک جائے، بات مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ موقع دیا جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد۔ وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احذروا المنبر، فلما ارتقى درجة قال آمين إلى آخر الحديث، أو كما جاء في الحديث الشريف۔ محترم معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسا مبارک مہینہ عطا فرمایا کہ جس کی فضیلت اور اہمیت کا کوئی پوچھنا ہی نہیں۔ اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ بہت مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرائض کا 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ مہینہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن اگر اس مہینے کے اندر کوتاہی کی جائے، اس مہینے کی قدر و قیمت نہ کی جائے، اور اس مہینے کو بھی اسی طرح گزار دیا جائے جس طرح ہم 11 مہینوں کو گزار دیتے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے جو رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتے، جو رمضان المبارک کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے، ان کے لیے بد دعائیں دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 لوگوں کو بد دعائیں دی۔ حدیث شریف میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، فلما ارتقى درجة، یعنی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، احضروا المنبر، کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت کعب بن عجرہ کہ ہم لوگ قریب ہو گئے، ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ فلما ارتقى درجة، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، ممبر کے پہلے درجے پر چڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ فلما ارتقى الدرجة الثانية، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک ممبر کی دوسری سیڑھی پر رکھا تو فرمایا آمین۔ فلما ارتقى الدرجة الثالثة، جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر آتے تھے تو یہ آپ کا معمول نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پہلی مرتبہ یہ سنا تھا، تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو واعظ فرماتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں، ممبر کے قریب بٹھاتے ہیں، ہم کو نصیحت فرماتے، لیکن اس طرح تو آمین نہیں بولتے، لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کیوں کہا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، فلما نزل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، قلنا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا، لقد سمعنا منك اليوم شيئا، کہ ہم نے آپ آج سے ایک ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی۔ تو اب کان کھول کر سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ چڑھتے وقت آمین کیوں فرمایا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جبریل عرض لی، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے تشریف فرما ہوئے تھے، میرے سامنے حاضر ہوئے تھے۔ فلما رقیت درجة، جب میں پہلے ممبر پر میں نے قدم رکھا، جب میں پہلے ممبر پر چڑھا، ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا، بعود من ادرک رمضان، بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له،
کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ دیکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے بڑے فرشتے ہیں۔ اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا ہی اتنی سخت تھی، لیکن اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بول کر جتنا سخت اس کو بنا دیا اس کا کوئی پوچھنا نہیں۔ اور بعض احادیث میں تو آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ آمین کہیے، اس صورت میں اور زیادہ سخت وعید اس کی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ تم پورا مہینہ پوری دکانیں بند کر دو، پورا کاروبار بند کر دو، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں میرے بندے جتنی عام مہینوں میں عبادت کرتے ہیں اس سے کچھ زیادہ عبادت کریں۔ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے، روزے بالکل نہ چھوڑے، اور ساتھ میں تراویح کا بھی اہتمام کرے، تراویح بھی نہ چھوڑے۔ اب اگر دیکھیے ہم روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر ہمارے کاروبار میں تھوڑا آگے پیچھے کچھ ہو رہا ہے، اگر ہم اس کو اپنا خسارہ سمجھتے ہیں، اگر ہم اس کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر ہم تراویح پڑھنے میں کاروبار کا نقصان سمجھتے ہیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تراویح کو جائیں گے، تراویح میں 1 گھنٹہ خرچ ہوگا، اتنے میں ہمارا کاروبار بند رہے گا، اس لیے ہمارا اس میں خسارہ ہے، تو یاد رکھیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا ہے کہ من ادرک رمضان، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو تو ہلاک ہو۔ اب مغفرت کیسے ہوگی؟ مغفرت ایسے تھوڑی نہ ہوگی کہ نہ نمازوں کا پتہ، نہ روزوں کا پتہ، نہ تراویح کا پتہ۔ مغفرت کی صورت یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے جو کام ہیں، سب سے پہلا کام تو روزہ ہے، روزہ تو کسی حالت میں چھوڑنا ہے ہی نہیں، روزہ فرض ہے، تو پہلا کام روزہ ہے، اور دوسرا ہے تراویح۔ یہ رمضان المبارک کے 2 اہم کام ہیں، ان کو انجام دینے کے بعد اور ان کو پورا کرنے کے بعد باقی جو اوقات بچتے ہیں ان میں بھی زیادہ سے زیادہ دعا اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ مغفرت کی صورت ہے۔ اور ایک کام جو اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اس مہینے میں خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا جو تعارف کرایا وہ اس طرح نہیں کرایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے، نہیں، بلکہ کیا فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ یہ اسی مہینے میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی اسی مہینے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی اسی مہینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو اترا وہ اسی مہینے میں اترا۔ اس کا قرآن کریم کا اس مہینے میں اترنے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن کریم اترا تھا وہ اسی مہینے میں اترا تھا۔ باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان دنیا سے اترا ہے وہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے اور وقت کے حساب سے اترا ہے، لیکن یہ رمضان المبارک میں جو قرآن کریم اترنے کا ذکر ہے اس سے مراد ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، وہ ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوا اور رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ تو پہلی بددعا جن لوگوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی ہے وہ ہے کہ رمضان المبارک کی قدر جو لوگ نہ کریں اور رمضان المبارک میں بھی ان کی مغفرت نہ ہو۔ اور دوسرے جو لوگ ہیں جن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی ہے وہ ہے بعود من ذکرت عندہ، کہ ہلاک ہو شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو فلم یصلی علیہ، پھر وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو شمار کر کے جو وعید بھی درود شریف نہ پڑھنے والے پر لاگو کی جائے، جو وعید بھی اس کے لیے ہو وہ کم ہے۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ موت کے وقت سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت بھی اس امت کو نہیں چھوڑا، موت کے وقت بھی اس امت کو یاد کیا۔ جب ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے روح قبض کرنے کے لیے تو آپ سے پوچھا کہ کیا آپ جانا چاہتے ہیں، رکنا چاہتے ہیں، اس طرح سے مفہوم ہے کچھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ملاقات کے شوقین ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا
کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر آئیے، مجھے یہ بتائیے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اب دیکھیں موت کا وقت ہے، موت کے وقت سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، موت کے وقت نہ اپنے نواسے کو یاد کیا، نہ اپنی بیویوں کو یاد کیا، نہ اپنے کسی رشتہ دار کو یاد نہیں کیا، لیکن اگر یاد کیا ہے تو کس کو؟ اس امت کو یاد کیا ہے۔ تو اگر ہم اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو ہمارے لیے کتنی جو بھی ہم پر وعید لاگو کی جائے وہ کم ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس عالم میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو یاد کریں گے، تمام انبیاء پکاریں گے یا رب نفسی یا رب نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اس وقت بھی یہ پکاریں گے یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ کون سی امت؟ یہی امت جس کی نہ نمازوں کا پتہ، نہ روزوں کا پتہ، نہ تراویح کا پتہ۔ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا، نہیں تو پہلی امتوں پر اگر وہ نافرمانیاں کرتی تھی تو ان پر عذاب آ جاتا تھا۔ تو اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی، بعد من ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم یدخلہ الجنہ، اللہ اکبر، کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کے وقت پایا، دونوں کو یا ایک کو، پھر ان والدین نے اس کو جنت میں نہ داخل کرا دیا ہو تو وہ ہلاک ہو۔ آج ہمارے یہاں یہ ایک بہت بڑی عام وبا پھیل رہی ہے کہ بچے بڑے ہوتے ہیں والدین کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ والدین بچے کو اتنی محبت سے پالتے ہیں اور اتنے پیار سے اس کو بڑا کرتے ہیں، لیکن جب بچہ ہوش سنبھالتا ہے تو ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے اور ماں باپ کو آنکھیں دکھانے لگتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی جو آیتیں ان پر ہم غور کریں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پارہ نمبر 15 اور سورت نمبر 17 رکوع نمبر 3، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ آپ کے پروردگار نے فیصلہ فرما دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، عبادت اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا تو صرف اللہ تعبدوا الا ایاہ اتنا بس، لیکن آگے وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ دیکھیے اپنی عبادت کا مطالبہ کتنا مختصر ہے، لیکن جب والدین کا نمبر آیا تو کتنا تفصیل سے بیان کیا۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اب چونکہ بڑھاپے میں والدین کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اولاد کی، بڑھاپے میں اس بات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ والدین ماں باپ کے بچے والدین کی خدمت کریں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر کہ اگر ان میں سے کوئی دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف تو ان کو اف بھی نہ کہنا۔ اللہ اف یہ کہتے کس کو ہیں؟ اف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا معاملہ یا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی چیز ان کے سامنے نہ کی جائے جن سے اس کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اور ان کے سامنے نرمی سے بات کرنا ہے۔ اب یہ قول کریم کا مطلب کیا ہے؟ قول کریم کس کو بولتے ہیں؟ تو دیکھیے اس کو سمجھانے کے لیے ایک سخت مجرم ہے، ایک غلام ہے، اس نے کوئی بڑا گناہ کر لیا، کوئی بڑا جرم کر لیا، تو وہ جب بڑا جرم کر لیتا ہے اور بادشاہ کے سامنے اس کو لایا جاتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ ڈیرنگ سے بات کرتا؟ نہیں، بلکہ اس کے اندر ایسی عاجزی ہوتی ہے جس کا کوئی پوچھنا نہیں۔ تو قول کریم کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سخت مجرم غلام اپنے آقا کے سامنے جب اس کو کھڑا کیا جاتا ہے تو جو اس کی حالت ہوتی ہے اس حالت کو قول کریم، یعنی جس طرح وہ غلام اپنے آقا کے سامنے بات کرتا ہے اس طرح سے بات کرنا یہ قول کریم ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ وبا پھیل رہی ہے کہ والدین کو بالکل نوکر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث جبرائیل لمبی حدیث ہے، اس کے آخر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ کوئی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، بلکہ مجھے بھی اس بارے میں کوئی علم نہیں۔
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے اس کی نشانیاں کیا ہے وہ تو بتا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان کھول کر سنیں، ان تلد الامۃ ربتہا، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندھی اپنی ملکہ کو جنے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آج کے زمانے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں بیٹا مالک رہے گا، گھر میں بیٹا کیا بیٹے کی چلے گی اور باپ نوکر کی طرح رہے گا۔ اور آج یہ ہو رہا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی بالکل سننا بند کر دیتے ہیں، اپنی چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے جس کے مفہوم میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر والدین ظلم بھی کرتے ہوں تو بھی بچوں کو ان کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں اس طرح سے آتا ہے کہ جس کے والدین ہو وہ ان کی فرما برداری کرے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر نافرمانی کرے تو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ان میں اس سے ایک ہو اور وہ ایک کی فرما برداری کرے تو جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اور اگر نافرمانی کرے تو جہنم کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو اس پر سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وعید اگر والدین ماں باپ ہم پر ظلم کریں تو بھی یہ وعید ہے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ تیرے والدین ظلم کرے تب بھی یہ وعید ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، والدین کی قدر کریں، والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے، والدین کی ہم قدر کریں۔ والدین کی قدر ان سے پوچھیں جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے پاس والدین ہیں تو ہم ان کی قدر کریں۔ اور بھی بہت کچھ کہنا تھا لیکن کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اس لیے اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ان تینوں بددعا سے ہم کو محفوظ فرمائے اور ہم کو والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، درود شریف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو ان کو معاف فرما، جن احباب کی سنتیں باقی ہے وہ سنتیں ادا کریں۔ وآخر دعوانا